السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں لکڑہارا ایک سرائے میں داخل ہوتا ہے اور سرائے کے مالک سے جا کر کہتا ہے میں جستن یانی کو تلاش کر رہا ہوں۔ قریبی کالی چوغی میں ملبوس ایک شخص بیٹھا ہوتا ہے۔ جواب میں سرائے کا مالک اس سے کہتا ہے جستن یانی کو ڈھونڈنے والے تم اکیلے نہیں ہو، اب نکلو، پریشان نہ کرو۔ یہ سنتے ساتھ وہ آگے بڑھتا ہے اور بلند آواز سے کہتا ہے جستن یانی کو جاننے والا کوئی نہیں ہے، مجھے اس کی مدد چاہیے۔ میرا پورا خاندان ماتھیوس نامی ظالم کے ہاتھوں مارا گیا، میرا بیٹا بھی مار دیا گیا۔ یہ صرف میرے خاندان کا مسئلہ نہیں ہے، ماتھیوس سب پہ ظلم کرتا ہے مگر کوئی بھی اس کی بات نہیں سنتا اور سب نظر انداز کرتے ہیں۔ لکڑہارا چلاتے ہوئے کہتا ہے میں تم سے کہہ رہا ہوں، کیا تم میری بات نہیں سن رہی؟ سرائے کا مالک آگے بڑھتا ہے اور اس سے کہتا ہے یہاں کوئی تمہاری بات نہیں سنے گا، شور نہ کرو اور جاؤ۔ مایوسی اور غصے میں لکڑہارا پلٹ جاتا ہے۔ ویٹیکن میں ایک شخص پوپ سے کہتا ہے چرچ اور جاگیرداروں کے درمیان ہونے والا معاہدہ سامنے ہے، جوانی جستنیانی وہ اس معاہدے کو برباد کرنے کے علاوہ کچھ نہیں کر رہا، مزید یہ کہ وہ چرچ سے وابستہ ہے۔ کارڈینل اس کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہتا ہے اب وہ ہماری بات سننے کے بجائے آپ سے ملنے کی وجہ سے ہمیں دھمکی دے رہا ہے۔ تو وہ شخص کہتا ہے جستنیانی صرف خداوند اور مقدس پوپ کی سنتا ہے۔ پوپ حضرت، اگر آپ اس سے بات نہیں کرتے تو ہم نہیں جیت پائیں گے، اگر ہم نہ جیتے تو چرچ کو دیا جانے والا ٹیکس ادا نہیں کر پائیں گے ہم۔ مسئلہ پیچیدہ ہے۔ جنگل میں ماتھیوس اپنے ساتھیوں کے ساتھ آرام کر رہا ہوتا ہے۔ ماتھیوس کا ساتھی اس سے پوچھتا ہے آپ کے خیال میں کیا وہ ہمارے پیچھے آئے گا؟ تو ماتھیوس کہتا ہے کون؟ وہ گھٹیا؟ جواباً سپاہی کہتا ہے نہیں، جستنیانی۔ ماتھیوس کہتا ہے وہ یہاں سے بہت دور ہے، صرف کہانیوں کی حد تک آ سکتا ہے۔ قریب ہی سے لکڑہارا بھاگتا ہوا ان کی جانب بڑھ رہا ہوتا ہے۔ ماتھیوس کا ساتھی بھی آرام کرنے چلا جاتا ہے۔ حملے کی غرض سے لکڑہارا ماتھیوس کے پاس پہنچتا ہی ہے کہ اس کے ساتھی اس پر تلواریں تان لیتے ہیں۔ لکڑہارے کو دیکھ کر ماتھیوس کہتا ہے جذباتی بچہ بدلہ لینے آیا ہے، مجھ سے کیا تم اتنے ناراض تھے؟ لکڑہارا غصے سے کہتا ہے گھٹیا کتے۔ یہ کہتے ساتھ وہ ماتھیوس کے منہ پہ تھوک دیتا ہے۔ تو ماتھیوس کہتا ہے کیا نام تھا اس کا؟ ہاں یاد آیا، جوانی جستنیانی۔ فکر نہ کرو، تم اسے دیکھنے سے پہلے مر جاؤ گے۔ ماتھیوس اشارہ کرتا ہے، اس کا ساتھی تلوار فضا میں بلند کرتا ہے مگر ایک تیر اس کے سر سے آر پار ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر ماتھیوس بھی ڈرتے ڈرتے کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کیا ہو رہا ہے؟ کون ہے وہاں؟ اس کے ساتھی اس کے سپاہیوں پر اندھا دھند تیر برسنے شروع ہو جاتے ہیں۔ لکڑہارا بھی بھاگ کے چھپ جاتا ہے۔ ماتھیوس کے آگے پیچھے موجود سپاہی مرتے ہی چلے جاتے ہیں۔ اس کا ایک ساتھی لکڑہارے کو جا پکڑتا ہے مگر وہ بھی مارا جاتا ہے۔ خوف سے کانپتا ہوا ماتھیوس چلاتے ہوئے کہتا ہے کون ہو تم؟ کون ہو تم؟ گھڑ سواروں کا ایک بڑا دستہ اس کی جانب بڑھتا ہے۔ کچھ سپاہی آگے بڑھ کر ماتھیوس پر تلواریں تان لیتے ہیں۔ یہ دیکھ کر لکڑہارا بھی سکا سانس لیتے ہوئے آگے بڑھتا ہے۔ تو ناظرین، یہ حملہ کرنے والا جستنیانی ہوتا ہے جو گھوڑے سے اترنے کے بعد بڑی شان و شوکت سے آگے بڑھتا ہے، بڑے بڑے بال اور روب دار چہرہ۔ ماتھیوس کے سامنے پہنچتے ساتھ وہ کہتا ہے جوانی جستنیانی۔ یہ نام سنتے ساتھ ہی لکڑہارا بہت خوش ہوتا ہے۔ جستنیانی مزید کہتا ہے تمہارے اتنے ظلم ہونے کے باوجود تم انصاف کے ساتھ مرو گے۔ یہ کہتے ساتھ وہ سپاہی سے تلوار لے کر اس کی جانب اچھال دیتا ہے اور اسے مقابلہ کرنے کا موقع دیتا ہے۔ جستنیانی کے باقی سارے سپاہی پیچھے ہو جاتے ہیں اور وہ بھی تلوار نکال کر ماتھیوس کے ساتھ لڑائی کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اگلے لمحے ماتھیوس اس پر حملہ کر دیتا ہے مگر ماتھیوس کے ہر حملے کا جواب جستنیانی کے پاس موجود ہوتا ہے اور اس کے سارے حملے بے سود جاتے ہیں۔ آخرکار جستنیانی اس کی تلوار گرا کر اسے پیچھے دھکیل دیتا ہے۔ ماتھیوس تلوار اٹھاتا ہے اور پھر سے حملہ کرتا ہے مگر جستنیانی اسے زمین پہ گراتے ہوئے کہتا ہے تم نے بچوں پہ بھی ظلم کیا، تم نے بوڑھوں کو نقصان پہنچایا۔ جستنیانی اسے کئی بار کھڑے ہونے کا موقع دیتا ہے اور ہر بار زمین پہ پٹکتا ہے۔ وہ مزید کہتا ہے تم نے عورتوں پر ہاتھ اٹھایا، اب تم بھی اسی حالت میں ہو۔ پھر لکڑہارے سے پوچھتا ہے کیا تم یہ کر سکتے ہو؟ لکڑہارا ہاں میں سر ہلانے کے بعد اپنے بیٹے کا چاقو نکال لیتا ہے اور اپنے بیٹے کو یاد کرتا کرتا ماتھیوس کی جانب بڑھتا ہے اور اس سے کہتا ہے تم سے کہا تھا کہ مارے جاؤ گے۔ یہ کہتے ساتھ اس چاقو کے ساتھ ماتھیوس پہ پے در پہ کئی وار کرتا ہے۔ لکڑہارا اپنا سارا غم اور غصہ اس میں اتار دیتا ہے۔ ادرنی میں سلطان زگنوس پاشا جاندارلی اور دوغان سے کہتے ہیں اے ریاست کے مردوں، یہ اپنی مبارک پیش قدمی کو تیز کرنے کا وقت ہے۔ تو دوغان کہتا ہے جانشری فوج چوکنا حالت میں آپ کے دیے جانے والے حکم کی منتظر ہے سلطان۔ پھر زگنوس پاشا کہتے ہیں بھلتائی اوغلو سلیمان پاشا بھی حرکت میں آنے کو تیار ہیں۔ سلطان پوچھتے ہیں اور توپیں؟ تو زگنوس پاشا کہتے ہیں ان کے بھی تیار ہونے کی معلومات آئی ہیں سلطان۔ یہ سن کر سلطان کہتے ہیں میں بذات خود انہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی سلطان کے اشارے پر زگنوس پاشا اور دوغان چلے جاتے ہیں جبکہ سلطان جاندارلی کو روک لیتے ہیں اور کہتے ہیں آپ کے ساتھ ہونے والا ہمارا مشورہ ابھی ختم نہیں ہوا۔ یہ کہتے ساتھ ہی سلطان جاندارلی کے پاس آتے ہیں اور مزید کہتے ہیں میرے دیے ہوئے احکامات کا پائے تکمیل تک نہیں پہنچے لالا۔ تو جاندارلی کہتا ہے ہرگز نہیں سلطان، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو سلطان ایک دم سے کہتے ہیں بے خبری کا ڈونگ نہ کرو جاندارلی، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ ریزوں کی حدود میں توپیں نہ چلانا؟ تم میری بات سنے بغیر کیسے حصار کی طرف جا سکتے ہو لالا؟ جاندارلی کہتا ہے میرے بھتیجے
نتیجے کی موت جب میرے دماغ میں آتی ہے میری آنکھوں سے خون بہتا ہے، مریضوں کی جان لینے تک مجھے کوئی سکون نہیں آئے گا سلطان۔ تو سلطان پوچھتے ہیں کیا تمہاری خواہش عظیم سلطنت عثمانیہ کے مفادات سے زیادہ بڑی ہے؟ جاندالی کہتا ہے ہرگز نہیں، کسی صورت نہیں۔ سلطان کہتے ہیں آپ کے بعد سے میں ایک بھی منمانی برداشت نہیں کروں گا، میں اسے غلطی کہتا ہوں لیکن دوبارہ ایسا کچھ ہوا تو یہ غفلت ہوگی، جان لو۔ میری آنکھوں میں دیکھو لالا، غفلت اور غداری کے درمیان کی حد کو تم سب سے بہتر جانتے ہو۔ اس کے ساتھ ہی سلطان کے اشارے پر جاندالی چلا جاتا ہے۔ ناظرین اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جنگل میں کارڈینل اس مقام پہ پہنچتا ہے جہاں پہ ماتھیوس کی لاش درخت کے ساتھ لٹکی ہوتی ہے اور اس کے چہرے پر لگی ہوئی تختی پہ لکھا ہوتا ہے انصاف کے لیے۔ لاش دیکھنے کے بعد کارڈینل کہتا ہے جوستنیانی یہیں آس پاس ہونا چاہیے۔ یہ کہتے ساتھ ہی کارڈینل آگے بڑھ جاتا ہے۔ قسطنطنیہ میں بازنطینی لوگوں میں کھانا تقسیم ہو رہا ہوتا ہے، بالیبے اور سلطوق بھی کھانا لے رہے ہوتے ہیں اور کھانا لیتے ساتھ ہی بالیبے کہتے ہیں اللہ تم سے راضی ہو۔ یہ سنتے ساتھ ہی کھانا تقسیم کرنے والا شخص اس لمحے کو یاد کرتا ہے جب سلطان محمد فاتح بیس بدل کر قسطنطنیہ آئے تھے اور اس شخص نے انہیں قسطنطنیہ میں داخل ہونے دیا تھا۔ اس خیال کے بعد وہ شخص بالیبے کے پاس جاتا ہے اور ان سے کہتا ہے تمہارا یہاں کیا کام ہے؟ جواب میں بالیبے کہتے ہیں ہم سلطان محمد خان کا حکم لے کر آئے ہیں۔ جاسوس پوچھتا ہے ہمارے سلطان نے کیا حکم فرمایا ہے؟ جواباً بالیبے کہتے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ معلومات کی ترسیل سست ہو گئی ہے اور وجہ پوچھی ہے۔ تو جاسوس کہتا ہے شہر میں افراتفری مچی ہوئی ہے تو میں احتیاط سے کام لیتا ہوں، میں کافی عرصے سے معلومات بھیجنے کی کوشش کر رہا ہوں، کارا مصطفیٰ آغا اورحان کے ساتھ ہے۔ یہ سنتے ساتھ ہی بالیبے حیران و پریشان ہو جاتے ہیں اور اس جاسوس سے کہتے ہیں پھر تم ہماری مدد کرو گے وہاں لے جانے کے لیے اور وہاں سے نکالنے کے لیے؟ جاسوس کہتا ہے یہ ممکن نہیں ہے، اگر میرا راز فاش ہو گیا تو میں سلطان کو جواب نہیں دے پاؤں گا، یہاں جگہ بنانے کے لیے مجھے کئی سال لگ گئے۔ مگر بالیبے کہتے ہیں کوئی تو راستہ تلاش کرو، سلطوق دوپہر کو تمہیں لینے آئے گا۔ یہ کہتے ساتھ ہی بالیبے سلطوق کے ساتھ چلے جاتے ہیں۔ ناظرین اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایدرنے کے توپ خانے میں تیزی سے کام جاری ہوتا ہے۔ مومن علی ان سب کی رہنمائی کر رہے ہوتے ہیں۔ بڑی توپ کو دیکھتے ہوئے سروجا خوش ہوتے ہوئے کہتا ہے عظیم دن آ گیا ہے استاد، ہم نے جس توپ کا خواب دیکھ رکھا ہے اسے جلائیں گے، کیا آپ پرجوش ہیں مومن علی؟ تو مومن علی کہتے ہیں ہم نے سخت محنت کی ہے سروجا اور اپنا پسینہ بہایا ہے، انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے اور تاریخ ہمیں ہمیشہ یاد رکھے گی۔ ناظرین اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ قسطنطنیہ میں کارا مصطفیٰ اورحان کی داڑھی بنا رہا ہوتا ہے۔ اورحان اس سے کہتا ہے کیا تم جانتے ہو قسطنطینوس کا کہنا ہے کہ تم ان جاسوسوں میں سے ایک ہو جنہیں محمد نے یہاں میری جاسوسی کے لیے بھیجا ہے، مگر مجھے ایسا نہیں لگتا، تم نے جو کچھ میرے لیے کیا میں نے اسے بتایا۔ مصطفیٰ پوچھتا ہے وہ قائل ہو گیا؟ تو اورحان کہتا ہے یہ رضو والا معاملہ اس نے کہا کہ تم محمد کو اطلاع کرو گے، میں نے برعکس کا دعویٰ کیا اور ایسا ہی ہوا، تم نے مجھے اس کی نظروں میں شرمندہ نہیں ہونے دیا مصطفیٰ۔ تو مصطفیٰ کہتا ہے لیکن شہنشاہ ایک طرح سے درست ہے، محمد کی جاسوس ہر جگہ موجود ہیں، مجھے آپ کی زندگی کی فکر ہے، ہمیں کچھ وقت کے لیے یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ مگر اورحان کہتا ہے جو تم نے کہا ایسا کسی صورت نہیں ہوگا، ہمیں یہاں رہ کر اپنی جگہ لینی ہوگی۔ مصطفیٰ پوچھتا ہے نوترس کی طرف؟ تو اورحان کہتا ہے نہیں نہیں، اس کا دور بہت پہلے ہی ختم ہو چکا ہے، ہم میناتوں کے ساتھ اپنی جگہ بنائیں گے، میں اس بار تخت کی طرف نہیں جاؤں گا بلکہ تخت میرے قدموں میں آئے گا۔ تو ناظرین اس کے ساتھ ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی سے کلک کر دیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال۔ اللہ نگہبان۔